السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئی ایس پی آر ایک بار پھر عجیب و غریب گفتگو پر اتر آیا ہے۔ صحافیوں سے بات کرتے کرتے کہتے ہیں کہ خیبر اور تیرا ویلی کے درمیان ڈرگز کی کاشت ہوتی ہے، یہاں پہ نیکسس ہے دہشت گردوں اور سیاسی لوگوں کا۔ نام تو نہیں لیا لیکن سارا الزام دہشت گردی، سمگلنگ اور ڈرگز کا تحریک انصاف پہ ڈال دیا۔ یہ اتنے عجیب لوگ ہیں کہ شرم آتی ہے ان کی گفتگو کو کوٹ کرتے ہوئے بھی۔ سچی بات یہ ہے کہ 78 سالوں میں پاکستان کے قانون کو جتنا ہماری اسٹیبلشمنٹ نے توڑا ہے کسی نے نہیں توڑا۔ پاکستان کے آئین کو جتنا ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے روندا ہے کسی نے نہیں روندا۔ 8 فروری 2024 کا الیکشن انہوں نے چوری کیا۔ دہشت گرد بنانے والے اور ان کی تربیت دینے کا الزام ان پر ہے۔ خواجہ آصف کا اس پر سٹیٹمنٹ موجود ہے۔ 78 سالوں سے تباہی مچائی ہوئی ہے اور الزام بارڈر سمگلنگ کا بھی پی ٹی آئی پہ ڈال رہے ہیں۔ عجیب بات ہے، ان کو تھوڑا سا بھی احساس نہیں ہوتا کہ عوام اتنی بے وقوف نہیں ہے۔ آپ ذرا ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈی جی آئی ایس آئی نے جو بیٹھ کے ہمیں کہا تھا کہ ہم نہ چاہیں تو ہماری مرضی کے بغیر کوئی بھی ملک میں نہ آ سکتا ہے نہ جا سکتا ہے، پوری قوم اس پریس کانفرنس کی گواہ ہے۔ وہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نان کسٹم پیڈ گاڑیاں بھی سیاسی مافیا کی وجہ سے آتی ہیں ملک میں، جو ڈیزل کی سمگلنگ ہوتی ہے وہ بھی سیاستدانوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ بارڈر پہ کھڑی فوج ہے لیکن سمگلنگ سیاستدان کرتے ہیں۔ پارلیمنٹ پہ قبضہ ان کا ہے لیکن برائیاں ساری سیاستدانوں میں ہیں۔ مال پانی کھا جائیں، سارا کھا جائے اسٹیبلشمنٹ، لیکن کرپٹ سارے سیاستدان ہیں۔ کون نہیں جانتا کہ جو افغان وار لڑی اس میں کیسے پوسٹ کی کاشت ہوئی اور کون کون اس میں ملوث تھا؟ کون نہیں جانتا یہ بات کہ کس طرح دنیا بھر میں ڈرگ کا ہب کون تھا؟ ایک امریکی اور پاکستانی انٹیلیجنس ادارے کا کیا گٹھ جوڑ تھا اس حوالے سے؟ کون نہیں جانتا کہ یہ کس کا نیکسس تھا؟ کون نہیں جانتا کہ کرائم اور ٹیرر کا نیٹ ورک کون چلاتا ہے؟ یہ کون نہیں جانتا؟ پاکستان میں بچہ بچہ جانتا ہے، جنہوں نے سارے اداروں پہ قبضہ کیا ہوا ہے، مٹھی میں رکھا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی، کیونکہ یہاں کرائم نیکسس ہے وہ ہم ختم نہیں کر سکتے۔ یقین مانے اگر واقعی کوئی سیاستدان اس کے پیچھے ہو، یہ اس سیاستدان کو تن کے رکھ دیں، تو ان کو جھوٹ بولتے ہوئے شرم بھی نہیں آتی۔ اتنے بے حس لوگ ہیں کہ یقین مانے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اب جو ترمیم لانے جا رہے ہیں اس کے حوالے سے ان کے اپنے ایک چمچے کی ذرا ہنسی پہلے ملاحظہ کریں، پھر آپ کو تھوڑا سا درد محسوس ہوگا، اس کو تھوڑا زیادہ محسوس کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ذرا سنیں۔ یہ بھی کنسنسس کے ساتھ 27ویں آئینی ترمیم پاس ہوگی اور یہ ملک کی بہتری کے لیے پاس ہوگی۔ جی، ٹاؤٹ کی بھی ہنسی نکل گئی ہے کہ کنسنسس کے ساتھ اس ترمیم پر جیسے مذاق ٹاؤٹ اڑا رہے ہیں۔ میں آپ کو اب ایک اور ٹاؤٹ کو جو دیا گیا بیانیہ وہ تھوڑا بتانا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ترمیم کیوں آ رہی ہے ذرا آپ نے غور کرنا ہے۔ ایک بہت بڑی خبر شیئر ہوئی ہے، پاکستانی میڈیا ان چیزوں پر بات نہیں کرتا لیکن ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ بہت بڑی خبر ہے، کلیش رپورٹ نے یہ رپورٹ کیا، لیکن ٹرمپ نے انٹرویو دیا ہے۔ 60 منٹ میں یہ سوال ہوتا ہے کہ کراؤن پرنس نے یہ کہا ہے کہ سعودی عربیہ جب تک کہ دو ریاستی حل نہیں نکل جاتا فلسطین اور اسرائیل کے درمیان، ہم ابراہم اکارڈ کا حصہ نہیں بنیں گے۔ ٹرمپ نے کیا جواب دیا؟ کہتا ہے نہیں، ایسا نہیں ہے، ریاستی حل والی بات کوئی نہیں ہے، وہ جوائن کرے گا میرے خیال میں۔ I think he will have a solution. I think we will have a solution. I don't know if it's going to be two state. تو دو ریاستی حل والی کہانی بھی ختم۔ ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ محمد بن سلمان نے دو ریاستی حل کے بغیر اسرائیل کو تسلیم کرنے کی حامی بھر لی ہے۔ یہ ٹرمپ نے انٹرویو میں بتایا، 60 منٹ کو انٹرویو دیتے ہوئے۔ اب یہاں سے دیکھیں تو میں آپ کو بیانیہ بتاتا ہوں، آپ سمجھ جائیں گے کہ بیانیہ کیا ہے، اور یہ بیانیہ راوی کو دیا گیا ہے۔ ہم پڑھتے ہیں، آپ کو ساری گیم سمجھ آ جائے گی۔ آپ نے ٹرمپ کے اس بیان کو اور اس چیز کو ملا کے پڑھنا ہے۔ حسن ایوب کہتا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم اور آرٹیکل 243 کی اپ ڈیٹ کیوں ناگزیر ہے؟ آج کے پیچیدہ عالمی ماحول میں جنگ کا تصور بدل چکا ہے، کیونکہ اب لڑائی صرف زمین، فضا یا سمندر تک محدود نہیں بلکہ ملٹی ڈومین وارفیئر میں سائبر سپیس اور انفارمیشن سپیکٹرم بھی شامل ہے۔ اس بدلتی نوعیت کی جنگ میں مشترکہ حکمت عملی، جوائنٹنس، بین الابادی ہم آہنگی اور
مرکزی سوچ و یکساں عمل درآمد بنیادی تقاضے بن چکے ہیں۔ آرٹیکل 2243 میں ترمیم اس لیے ضروری ہے تاکہ پاکستان کی مسلح افواج ایک جدید، ہم آہنگ اور متحدہ کمانڈ کے تحت موجودہ اور آنے والے خطرات سے نمٹنے کے قابل رہیں۔ یہ اصلاح آئینی کمزوری نہیں بلکہ قومی سلامتی کے تحفظ کی ضمانت ہے۔ جو نہ صرف اس ترمیم کو توڑ مروڑ کر پیش کر رہے ہیں، وہ دراصل سچ نہیں، صرف سوشل میڈیا کے ویوز کے بھوکے ہیں۔ فوج کی تمام طاقت ایک جگہ پہ مرکوز کرنے کے لیے یہ ترمیمیں فوج کروا رہی ہے، اب یہ خود مان گئے ہیں۔ عسکری سائنٹیفک ٹرمنالوجیز یوز کی گئی ہیں، لیکن بالکل سمپل ہے کہ فوج کی تمام طاقت، بری، بحری، نیوی، ساری ایک بندے کے ہاتھ میں ہو۔ کیوں؟ تاکہ جب یہ ایک بندہ ولی عہد جو ہے جب اسرائیل کو تسلیم کرے تو ایک ہی بندہ فیصلہ کرے گا اور اس کے فیصلے پر عمل درآمد ہو جائے گا۔ جب آپ یہ ملا کے پڑھیں گے تو آپ کو ساری کہانی سمجھ آ جائے گی کہ فرد واحد کی طاقت کی ضرورت ہے نہیں، ضرورت ہے۔ یہ امریکہ کو بتایا گیا ہے کہ ہمارے تو مولویوں کو مارنا پڑ گیا ہے، ادھر تو سیاستدان بھی بولیں گے، ہمارے پارلیمنٹ سے بھی مستی ہوگی، یہ بھی ہوگا، تو ذرا فرد واحد کو تگڑا ہونے دو، کیونکہ ابراہم اکارڈ پہ سائن کرنے ہیں۔ تو اب لوٹ سیل لگی ہوئی ہے کہ جتنا لوٹنا ہے لوٹ لو، جو ترمیم کرنی ہے کر لو، لیکن اسرائیل کے ساتھ تم نے حالات نارملائز کرنے ہیں، کیونکہ جب تمام ممالک نارملائز کر لیں گے، جب اینیموسٹی ختم ہو جائے گی، تو ہی پھر اگلا رستہ ہوگا جسے گریٹر کا رستہ کہتے ہیں۔ اس تک جانے کے لیے پہلے سارے دشمنوں کو دوستوں میں بدلنا ضروری ہے۔ اب آپ کو راوی کی ہی ایک اور ٹویٹ سنواتا ہوں جس سے آپ کو بیانیہ سمجھ آ جائے گا مزید۔ 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری میں زیادہ وقت نہیں لگے گا، کبھی امکان ہے کہ آئندہ 15 دنوں میں ہی منظور ہو جائے گی، جبکہ زیادہ سے زیادہ نومبر ہی میں یہ معاملہ نپٹا دیا جائے گا، کیونکہ اس پر گزشتہ 3 ماہ سے محسن نقوی کام کر رہے ہیں اور ہوم ورک پورا کر چکے ہیں۔ آپ کو بتایا کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ خبر یہ ہے کہ جو اس ٹائم آئینی بینچ کا سربراہ ہے اس کو ریٹین کرنا چاہتے ہیں۔ 30 نومبر کو اس نے ریٹائر ہونا ہے۔ جس کی مدت ملازمت 68 ایئرز کرنے جا رہے ہیں، یہ 70 ایئرز ہوگی۔ ججز کے تقرر تبادلے وغیرہ تو الگ بات ہے، پھر ایک آئینی کورٹ بنے گی۔ ایک اور شک کے بارے میں یہاں پہ سوچا جا رہا ہے، یعنی ریٹائرڈ ججز کو بھی جو نئی آئینی عدالت ہوگی اس میں لایا جا سکتا ہے، تو وہاں پہ قاضی فائز عیسیٰ، امین الدین خان اور اس طرح دیگر سارے لوگ ڈال دیے جائیں گے۔ آپ کو اندازہ ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ ایسی تباہی آپ کی طرف آ رہی ہے کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ اب خیبر پختونخوا حکومت ابھی جو نئی بنی ہے اور 27ویں ترمیم سر پہ آن پڑی ہے، عوام ڈری بیٹھی ہے پنجاب میں، دہشت گردی کی جنگ پھر سے شروع کی ہوئی ہے۔ اتنے بڑے بڑے چیلنجز ہیں، عمران خان سے ملاقات نہیں ہونے دے رہے، کیسز ان کے لٹکے ہوئے ہیں تاکہ کسی سے ملاقات نہ ہو۔ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب انہوں نے یہ ترمیم کرنی ہے، اور ابھی کیونکہ یہ پیش ہونے والی ہے 2-3 دنوں میں، پیپلز پارٹی کا اجلاس ہونا ہے 6 تاریخ کو، اس کے بعد وہ بھی کہہ دیں گے اچھا گیم کیا ہے۔ ساری ترامیم میں ایک پخ ڈال دی گئی ہے کہ صوبائی NFC ایوارڈ کو بھی ہم نے وفاق کے حوالے کرنا ہے دوبارہ، یہ جو گارنٹی ہے یہ ختم۔ اچھا اب ہوگا کیا؟ کیونکہ پیپلز پارٹی کو ایک بیانیہ دینا ہوتا ہے کہ ہم بڑے جمہوری ہیں۔ اب بلاول بھاگا بھاگا کبھی ادھر جائے گا، کبھی ادھر پھدکتا پھرے گا، اور اینڈ میں کہے گا کہ دیکھو نا، میں نے 18ویں ترمیم میں جو NFC ایوارڈ والی شیک تھی وہ نکلوا دی ہے، اور جا کے سندھ میں تقاریر کرے گا کہ میں نے تمہارا پیسہ بچا لیا، جبکہ یہ ثانوی چیز ہے۔ اسٹیبلشمنٹ چاہے پیسے دے چاہے نہ دے، کون سا قانون ان کو روک سکتا ہے؟ یہ اوپر کاسمیٹک چیز ہے جس پہ پیپلز پارٹی الٹی سیدھی چھلانگیں مارے گی، ہیرو بننے کی کوشش ہوگی۔ اور فیصل واڈا نے پہلے سے بتا دیا، جو رپورٹ ہوا ہے کہ 27ویں ترمیم ہوگی تو اس کے بعد پھر 28ویں ترمیم بھی ہوگی اور سموتھلی سب کچھ ہوگا، اور کہتا ہے کہ اب تو بڑا زبردست سسٹم ہو گیا ہے، ہم بیٹھ کے آپس میں بات کرتے ہیں، یہ ملک کے لیے اچھا ہے۔ اور فوراً سب کہتے ہیں کہ آؤ لے آؤ ترمیم۔ بندے نے سوال پوچھا کہ یہ طے کون کرتا ہے کہ کیا ملک کے لیے اچھا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہم سب مل کے طے کرتے ہیں، یعنی اب فیصل واڈا طے کرتا ہے کہ ملک کے لیے کیا اچھا ہے، اور پھر اس پر ترمیم لائی جاتی ہے۔ سو دیکھ لیں کہ یہ کس طریقے سے ہو رہا ہے اور پاکستان کو چلایا کس طرح جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی اس ملک پر رحم کرے۔ سو یہ صورتحال ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔